الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ درس قرآن بسلسلہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت لیے ہوئے آج ایک اور خصوصی پروگرام کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات نہ صرف ہمارے لیے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ ہیں، بلکہ اللہ کے محبوب بندوں کی سیرت کے ساتھ جب ان کو سمجھا پڑھا اور سنا جاتا ہے تو نمونہ عمل بھی بن جاتی ہیں۔ یعنی قرآن پہ عمل کیسے کرنا ہے، ہر زمانے میں اللہ کے محبوب بندے ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن پہ عمل کرنے کا یہ طریقہ ہوگا، اور جب قرآن پہ عمل کریں گے تو اس کی برکات، اس کی ثمرات حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا قرب اور اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ ہر زمانے میں نمونہ عمل اگر ہمیں دیکھنا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب بندوں کی سیرت، ان کی تعلیمات کو بھی پڑھنا ہوگا۔ اس طرح قرآن سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا اور قرآن پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آج درس قرآن میں جو آیات بینات ہمارے درس کا حصہ ہیں وہ 18واں سپارہ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 57 سے لے کر 61 تک ہیں۔ پہلے ان آیات بینات کی تلاوت سماعت فرما لیں، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے رب کے جلال سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جو کچھ دیتے ہیں وہ خوف زدہ دلوں کے ساتھ دیتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، وہ لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور وہی نیکیوں میں سب سے بڑھنے والے ہیں۔ ان آیات بینات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کی کچھ خاص نشانیاں اور ان کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے۔ یہ نشانیاں اور اوصاف در حقیقت ہر زمانے میں معاشرے کو اللہ والوں کی پہچان کرواتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی برانڈ مارکیٹ میں آتا ہے تو وہ اپنی تشہیر کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب اس کی کاپی بننا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ اوریجنل، اصل یا حقیقی ہم ہی ہیں، اس کی انہیں بار بار شور مچانا پڑتا ہے کہ بھئی اوریجنل تو ہم ہیں، باقی سب لوگ ہیں وہ دکھاوا کر رہے ہیں یا کاپی کر رہے ہیں، حقیقت میں ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل اسی انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو محبوب ولی ہوتے ہیں انہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام حاصل ہوتا ہے، وہ قرب حاصل ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو پورا فرماتا ہے، اللہ ان کی برکت سے لوگوں کی دادرسی کرتا ہے۔ تو ان مقامات کو دیکھ کر کچھ لوگ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں کہ جی ہم بھی اللہ کے ولی ہیں۔ اب جب ہر کوئی اللہ کا ولی ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کی پہچان کیسے ہوگی، حقیقی شناخت کیسی ہوگی، اصل کی شناخت کیسے ہوگی؟ تو اصل کی شناخت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ اپنے ولیوں کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے کہ دیکھو جس شخص کے اندر یہ اوصاف موجود ہوں، اب وہ بھلے خانقاہ میں نہ بیٹھتا ہو، بھلے وہ مسند پہ نہ بیٹھتا ہو، بھلے اس نے کوئی حلقہ ارادت قائم نہ کیا ہو، لیکن اگر اس کے اندر یہ اوصاف نظر آ رہے ہیں تو وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اور اگر کسی نے خانقاہ کھولی ہوئی ہے، جناب والا محراب بھی سجائی ہوئی ہے، مسندوں پر بھی جلوہ فگن ہیں، بڑی بڑی محفلیں بھی کرتے ہیں، لیکن ان اوصاف سے عاری اگر نظر آ رہے ہیں تو سب کچھ ہو سکتے ہیں مگر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایسی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ ایک عام شخص جسے قرآن و سنت کے دلائل نہ بھی پتہ ہونا، وہ صرف ان محبوب بندوں کے کردار کو دیکھے، ان کے اخلاق کو دیکھے، ان کے چلنے پھرنے کو دیکھے، اس کا دل گواہی دے گا کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، گفتگو کرنے کے انداز تک کو قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے۔
تو ان آیات بینات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو چیزوں کو بالخصوص بیان فرمایا ہے. ایک تو یہ کہ ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، عقیدے کے اعتبار سے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، وہ کس شان کے حامل ہوتے ہیں. اور دوسری طرف نیکی کا جو معاملہ ہے، جو نیک کاموں کی رغبت ہے، اس میں ان کا کیا عالم ہوتا ہے. تو ان دو اوصاف کو بالخصوص ان آیات بینات کی جھلک میں ہم دیکھ سکتے ہیں. جو شروع کی 3 آیات ہیں کہ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں، اس کی خشیت ان کے دلوں کے اندر ہوتی ہے. دوسرا فرمایا والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، وہ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لے کر آتے ہیں. پھر فرمایا والذین هم بربہم لا یشرکون، وہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں. ان 3 آیاتوں میں عقیدہ بیان ہوا کہ اللہ کے ولی کس عقیدے کے حامل ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے. یہ خشیت، یہ خوف کیا ہے؟ دیکھو، ایک خوف ایسا ہے جو دنیا کا خوف ہے، اور ہم دنیا میں جس چیز سے ڈرتے ہیں یا خوف زدہ ہوتے ہیں نا، ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں. جیسے اگر کسی کو خوف ہے بجلی کے تاروں کا، تو جہاں کہیں بجلی کے تار نظر آئیں گے وہ قریب جائے گا، دور بھاگے گا، نہیں بھائی یہاں تار ہے، میں نہیں جا رہا قریب. کسی کو خوف آتا ہے سلنڈرز کو دیکھ کے، گیس کے سلنڈر کو دیکھ کر. اب گیس کے سلنڈر جہاں بہت سارے رکھے ہیں وہ قریب جائے گا، اس کو ڈر لگتا ہے تو اس کے قریب نہیں جائے گا. کسی کو خوف ہے جناب والا وہ سانپوں سے، اب کسی کے سامنے سانپ آ جائے تو اس کے قریب جائے گا، نہیں جائے گا. تو دنیا کا جو خوف ہے، جو دنیا کا ڈر ہے، دنیا کی چیزوں کا، وہ ہمیں اس سے کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو خوف ہے، اللہ کے ساتھ جو خشیت کا تعلق ہے، وہ اللہ سے دور نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ کے مزید قریب کرتا ہے. یعنی یہ وصف بندے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک تو اس کے اوپر یہ کیفیت ہمیشہ طاری رہتی ہے کہ کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جو میں گفتگو کر رہا ہوں، بھلے خاموشی سے کروں، دھیمی آواز میں کروں، کسی کو نہ پتہ چلے، لیکن میرے رب سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ، وہ میرے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے. جب میری ہر چیز میرے رب پر عیاں اور ظاہر ہے، اس سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ، تو مجھے ڈر نہیں آئے گا. تو اور کیا آئے گا؟ جب کوئی کام کروں گا تو ڈروں گا، رب دیکھ رہا ہے. کوئی بات بولوں گا تو ڈروں گا، رب سن رہا ہے. کوئی برا ارادہ دل میں کروں گا تو ڈروں گا، میرا رب علیم بذات الصدور ہے. تو پہلی بات تو یہ کیفیت بندے پہ طاری ہو جاتی ہے کہ وہ ہر عمل کرنے سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے اس کے اوپر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میرا رب علیم اور خبیر، رب مجھے دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور اس سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ. جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر میں اپنے عمل کو سیدھا کر لیتا ہوں. یہ ہے خشیت، کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے رب ناراض ہو، ایسی کوئی بات نہیں بولوں گا جس سے رب ناراض ہو، ایسا کوئی ارادہ بھی دل میں لے کر نہیں آؤں گا جس سے رب ناراض ہو. تو یہ جو خشیت ہے، یہ محبت کی خشیت ہے، خوف والی نہیں جو دور کرے، بلکہ یہ محبت کی خشیت ہے کہ بندہ جس طرح کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے. امی سے محبت ہے تو پھر میں ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میری امی مجھ سے ناراض ہو جائے. ایسے ہی ہے نا. تو ایک مثال کے ذریعے سمجھا تو رب کی محبت اتنی غالب آ جاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اب میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو. تو اہل ایمان، اللہ کے محبوب بندے، وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں جب یہ کیفیت اپنے اوپر طاری رکھتے ہیں تو پھر ان سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں. یعنی وہ اس کیفیت کی وجہ سے محفوظ ہو جاتے ہیں. جب وہ مائل ہونے لگتے ہیں تو یہ کیفیت ان کے اوپر غالب آ جاتی ہے کہ رب دیکھ بھی رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں نے کچھ کیا تو مجھے اس کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے، جواب بھی دینا ہے. تو یہ خشیت پہلی نشانی ہے کس کی؟ اللہ کے محبوب بندوں کی. اب اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ ولایت کا دعویٰ بھی کرے اور اللہ سے ڈرے بھی نہیں، شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا چلا جائے، اسے ذرا سا خوف نہ ہو کہ یار مجھ سے غلط کام ہو گیا، مجھے توبہ کر لینی چاہیے، بلکہ اس پر وہ اڑ جائے، اکڑنا شروع ہو جائے، اس کے متبعین میں لوگ خلاف شریعت کام کر رہے ہوں اور انہیں کسی قسم کا خوف ہی نہ ہو، اللہ کا کسی قسم کا ڈر ہی نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب لوگوں میں شامل سب کچھ ہو سکتے ہیں، اللہ کے ولی. تو پہلی کیفیت جو طاری ہوتی ہے وہ خشیت کی طاری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے خوف سے دین پہ عمل نہیں کرتے بلکہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں دین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیشہ ان کی کیفیت طاری رہتی ہے، اس لیے وہ مشفق ہوتے ہیں اپنے خوف کے اندر، اللہ کی بارگاہ میں تواضع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں. تو پہلی شان کیا ہے
کہ جو اپنے رب کے خوف سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ ایسا نہیں کافروں کی طرح افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض آیتوں کو مانیں اور بعض کو جھٹلا دیں، جس میں بشارتیں وہ ساری لے لیں اور جس میں عذاب کی وعید ہیں وہ چھوڑ دیں۔ نہیں، تو کافروں کے لیے، بھائی نافرمانوں کے لیے ہے کہ جو بھی نافرمان ہوگا اسے اس عذاب کو جھیلنا پڑے گا۔ تو آپ بعض حصے پر ایمان لے کر آئیں اور بعض کو چھوڑ دیں، فضیلت کی ساری باتیں لے لیں اور عمل کی ساری باتوں کو چھوڑ دیں، اللہ غفور الرحیم، اللہ بخش دے گا۔ فرمایا یہ تو مومنوں کا طریقہ نہیں ہے کہ بعض آیتوں کو مانیں اور بعض آیتوں کو جھٹلا دیں، بلکہ مومن کا طرز عمل کیا ہے کہ وہ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اپنے رب کی تمام آیتوں پر ایمان لے کر آنے والا ہے۔ اور ایمان بھی صرف زبانی نہیں ہے، بلکہ زبانی ایمان بھی ہے، قلبی ایمان بھی ہے اور عملی ایمان بھی ہے، کہ صرف یہ نہیں کہ ہاں الحمدللہ میں قرآن کو مانتا ہوں، ہاں بھائی قرآن پہ عمل بھی تو کرو۔ اصل ایمان ظاہر کیسے ہوگا؟ ایمان ظاہر اعمال اعمال جوارح سے۔ جب آپ کہتے ہو کہ ہاں میں نماز پر ایمان لے کر آتا ہوں تو نماز پڑھو بھی تو صحیح۔ جب آپ کہتے ہو کہ میں سچ پر ایمان لے کر آتا ہوں، سچ بولو بھی صحیح۔ جب آپ کہو کہ میں جھوٹ کو حرام مانتا ہوں، جھوٹ سے اجتناب بھی تو کرو۔ جب آپ کہتے ہو بے حیائی کو میں حرام مانتا ہوں تو بے حیائی سے اجتناب بھی تو کرو۔ یہ کیسے کہ آپ مانتے تو ہو مگر عمل اس کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب آپ مانتے ہی نہیں ہو۔ آپ واجبی سے اقرار تو کر رہے ہو لوگوں کے خوف کی وجہ سے، لیکن حقیقت میں ماننا کس وقت شمار ہوگا؟ جب آپ اس کے اوپر عمل بھی کرو گے۔ مثال کے طور پہ ہم ایک ملک کے سٹیزن ہیں، ہمارے پاس سٹیزن شپ کارڈ موجود ہے۔ اب ہم سٹیزن شپ لینے کے بعد ہم بولیں جی میں ملک کے قانون کو نہیں مانتا، میں عمل نہیں کروں گا، میں کسی بات پہ عمل نہیں کروں گا، تو لوگ بولیں گے نہیں بھائی جب تم نے ملک کے قانون کو ماننا ہی نہیں تو سٹیزن شپ کارڈ کیوں لیا بھائی؟ شناختی کارڈ کیوں لے کے گھوم رہے ہو؟ پھر شہریت کیوں لی ہوئی ہے؟ شہریت ملتی ہی اس کو ہے جو قوانین کو فالو کرنے کا وعدہ کرتا ہے کہ میں کیا کروں گا؟ قوانین کو فالو کروں گا، قوانین کی خلاف ورزی۔ تو کسی ملک کی شہریت ملتی ہے تو اس وعدے پہ ملتی ہے کہ میں باتوں کو مانوں گا، قوانین کی پابندی کروں گا۔ تو جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوگے تو کیا اس کی پابندیاں آپ قبول نہیں کرو گے؟ آپ تو کہتے ہو کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے کر آ گیا، وقبلت جمیع احکامہ، اور اس کے سارے احکامات کو میں نے قبول کر لیا ہے۔ تو کیسا قبول کیا ہے؟ تو وہ کیسے نظر آئے گا؟ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون سے نظر آئے گا کہ وہ ایمان کا دعویٰ زبان سے بھی کریں گے اور اپنے عمل کے ذریعے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر بھی کر دکھائیں گے، اور ایسا کریں گے کہ ان کے عمل کی برکت سے جو بے عملے ہیں وہ بھی عمل کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں، خشیت الہی بھی نظر آتی ہے، اور ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ جو قرآن پر ان کا ایمان ہے وہ بھی ایسا کامل نظر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ کے محبوب سبحانی ہونے کے باوجود ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف کے اندر ہے، خشیت کے اندر ہے۔ جس کو جتنی زیادہ معرفت ملتی ہے وہ اتنا ہی خوف خدا کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اتنا ہی خشیت کا شکار ہوتا ہے۔ جس کی جتنی منزلیں ہیں، جس کا جتنا مقام قرب حاصل ہے، اس کی معرفت بھی اتنی ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور جو جتنی زیادہ معرفت رکھتا ہے اتنا ہی خشیت اس کے دل کے اندر پیوست ہوتی چلی جاتی ہے، اتنا ہی قرب سے ملتا چلا جاتا ہے۔ اور ایمان کی حالت دیکھیں ان کی کہ ایسی طاقت ایمانی ہے کہ آپ خود تو منور ہیں ہی، جو آپ کے درس میں آ کر بیٹھے آپ نے ان کو بھی نور ایمان عطا فرمایا۔ آپ ایسے قرآن کے عالم ہیں کہ قرآن پڑھ کر بھی سناتے ہیں اور قرآن پر عمل کرنا بھی سکھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، دو علماء آپ کے درس کے اندر بیٹھے ہوئے امتحان کی غرض سے کہ دیکھیں ذرا یہ کیا بیان کرتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت مبارکہ کی ایک تفسیر بیان کی، تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا بولا یہ تو ہمیں بھی آتی ہے۔ آپ نے دوسری تفسیر بیان کی، انہوں نے کہا یہ تو ہم کو بھی آتی ہے۔ تیسری بیان کی، کہا یہ تو ہم کو بھی آتی ہے۔ 11 تفسیریں غوث پاک نے ایک ہی آیت کی بیان کی، 11 تفسیریں، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے بولتے یہ تو ہم کو بھی پتہ ہے، یعنی تفسیری اقوال یہ تو ہم کو بھی پتہ ہے، یہ کو ہم کو بھی پتہ ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر بس نہیں کیا، بلکہ مزید تفسیری اقوال بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک ہی آیت مبارکہ کے لیے 40 تفسیری اقوال آپ نے بیان کیے، 40 تفسیری اقوال۔ تو وہ انگشت بدندہ رہ گئے، حیرانی سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ کیسا علم ہے؟ یہ تو ہمارے پاس کتابوں کے اندر ہم نے پڑھا ہی نہیں، یہ غوث اعظم کا علم ہے۔
یہ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون کی ایک جھلک ہے کہ وہ ایسا کامل ایمان لے کر آئے کہ اللہ نے اس کے اسرار ان پہ کھول دیے، اس کی حقیقت ان کے اوپر اشکار کر دیا ہے، اور پھر وہ لوگوں کو اس کی طرف مائل کرنے والے بن گئے۔ تو عقیدے کے طور پہ دوسری بات کیا نظر آئی کہ قرآن پر کامل پختہ ایمان۔ تیسری بات کیا فرمایا؟ والذین هم بربہم لا یشرکون، وہ کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، رب کی ذات میں، اوصاف میں، افعال میں، کمالات میں کبھی بھی اللہ کی مخلوق کو اس کے برابر شمار نہیں کرتے۔ اگر معاذ اللہ کسی نے یہ کر دیا تو مومن ہی کا رہا، ولی ہونا تو بہت دور کی بات، اللہ کا ولی ہونا تو بہت دور کی، وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اہل ایمان کی کبھی بھی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برابر کسی کو ٹھہرائیں۔ اللہ کی مخلوق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بنیادی فرق ہے کہ وہ خالق اور یہ مخلوق، وہ پیدا کرنے والا، یہ پیدا ہونے والے۔ تو جو مخلوق ہو وہ خالق کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے جتنے اوصاف، جتنے کمالات، جتنی شان ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتی ہیں، اور مخلوق کے پاس جتنے کمال، جتنی شان اور اوصاف ہے وہ کس کی عطا کردہ ہے؟ پروردگار کی عطا کردہ ہے۔ تو برابری تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ہاں اگر کسی کو لفظی شراکت میں یا لفظی اعتبار سے اگر کسی کو پریشانی ہو کہ بھئی یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے، یہ کلمہ آپ نے کسی بندے کے لیے کیسے بول دیا، تو قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عقدے کو بیان فرمایا۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربان بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اور اسی قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تو اللہ بھی رؤوف الرحیم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف الرحیم، اللہ خود قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے۔ تو اس لفظی اشتراک کی وجہ سے معاذ اللہ کہ آپ شرک کا فتویٰ لگائیں گے، یہ تو سراسر جہالت ہوئی۔ اللہ رؤوف الرحیم خالق ہونے کی شان میں ہے، اور محمد مصطفیٰ رؤوف الرحیم مخلوق ہونے کی شان میں، برابری تو کبھی نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ کبھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کبھی کوئی مومن کسی اللہ کے نبی کو یا کسی اللہ کے ولی کو کبھی بھی اللہ کے برابر سمجھتا ہی نہیں ہے۔ معاذ اللہ اگر ایسا کوئی عقیدہ رکھ لے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اہل ایمان اور اللہ کے ولی بھی کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ کے برابر کوئی بھی، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے اور مخلوق ہمیشہ نیاز مند اور محتاج ہے۔ اللہ غنی ہے، اللہ کو کسی کی حاجت و ضرورت نہیں ہے، اور تمام مخلوق کو اللہ کی حاجت و ضرورت ہر لمحے رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مومن کبھی بھی شرک نہیں کرتے، اور اللہ کے محبوبوں کے اگر کوئی کمالات بیان بھی کرتے ہیں تو اس عقیدے کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ان کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سے ان کو یہ مقام مرتبہ نصیب ہوا ہے۔ تو ان تین آیات میں کیا بیان ہوا؟ عقیدہ بیان ہوا۔ پہلا کیا؟ خشیت الہی ہر لمحہ۔ دوسرا کیا؟ کتاب پر مکمل، آیات الہی پر مکمل ایمان۔ اور تیسرا کیا کہ کبھی بھی شرک نہیں کرتے۔ عقیدہ محفوظ اور مضبوط ہوگی، اب عمل کی طرف۔ عمل کیا ہے؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ الی ربہم راجعون، کہ جب وہ اللہ کی راہ میں کوئی چیز دیتے ہیں، کچھ خرچ کرتے ہیں، تو اس کیفیت میں نہیں کہ اکڑ کے خرچ کر رہے ہیں، شان و شوکت کا اظہار کرتے ہوئے، بلکہ اس کیفیت میں خرچ کر رہے ہیں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے۔ کس بات کا؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، میں اگر کچھ پیش بھی کر رہا ہوں تو اللہ اس کی حاجت، وہ بے نیاز ہے، اگر اس نے قبول نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ یعنی اس پر یہ لازم بھی نہیں کہ میری عبادت کو قبول کرے، میں 100 دے کے لوگوں کو کھلا دوں، کس کے لیے کھلا رہا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کو ضرورت تھوڑی ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، نہ اسے میری غذا کی ضرورت، نہ کھانے کی ضرورت۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا نا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ جو تم قربانی کرتے ہو، قربانی کرنے کا حکم ہم نے دیا ہے، فصل لربک وانحر،
اپنے رب کی نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو، لیکن جو قربانی تم نے کی ہے اس قربانی کے جانور کا خون کہاں گیا؟ زمین پر ہے۔ کھالیں کہاں ہیں؟ تم نے صدقہ کر دی۔ گوشت کہاں ہے؟ کھا لیا اور بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، اللہ کو کیا پہنچا؟ لن ینال اللہ لحومها، اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، ولا دماؤها، نہ ان کا خون پہنچتا ہے، پھر کیا پہنچتا ہے؟ ولاکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری محبت جو اللہ کے ساتھ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ جس نیت کے ساتھ تم نے یہ عبادت کی، اللہ کو تو صرف وہ پسند ہے، اللہ تو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ سے کتنی محبت تم کرتے ہو اور اللہ کی راہ میں کس طرح خرچ کرتے ہو۔ تو اللہ بے نیاز ہے۔ ان کے ذہن میں، اللہ والوں کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہتی ہے کہ اگر میں رات بھر سجدے میں بھی پڑا رہوں تب بھی میں اس بات کا یقین نہیں کر سکتا قبول ہوا کہ نہیں ہوا، چونکہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو میرے سجدے کی حاجت و ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو قبول۔ اس خوف کے ساتھ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کہ جب دیتے ہیں تو ان کے دل خوف الہی سے مزین ہوتے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ہم اگر جو خرچ کر رہے ہیں اگر نہ بھی کریں تو ہم نے اس کی بارگاہ میں تو لوٹنا ہی لوٹنا ہے۔ یہ زمین کہاں جائے گی؟ یہ جائیداد کہاں جائے گی؟ یہ پیسہ کہاں جائے گا؟ یہ بینک بیلنس کہاں جائے گا؟ یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ تو کیوں نہ اس کو محفوظ کر لیا جائے؟ جب میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں تو میرا مال بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، جب میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں تو میری بخشش کا سامان اللہ کی بارگاہ میں پہلے سے موجود ہو، گو کہ میں اس کے فضل اور کرم سے ہی بخشا جاؤں گا، لیکن کچھ میری ذمہ داریاں بھی ہیں نا بحیثیت مومن، عبادات کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ اس ڈر کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کہ ہم نے لوٹ کر کہاں پہنچنا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ تو جب یہ کیفیت ان کی دلوں پر طاری ہوتی ہے تو اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، جن کے دل میں یہ کیفیت ہوتی ہے انہی پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی عبادات کو قبول فرماتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ اخلاص کے ساتھ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جب ذہن میں یہ بات آ گئی پتہ نہیں اللہ قبول کرے نہ کرے، وہ تو بے نیاز ہے، اس کا مطلب دنیا کا ذہن دماغ سے نکل گیا ہے، تو یہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو گیا۔ جب یہ عمل خالص اللہ کے لیے ہوا تو اس کی جزا بھی اللہ کی بارگاہ سے ضرور نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تو فرمایا کہ جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو انہیں دنیا والوں کا کوئی خوف، کوئی طمع، کوئی لالچ، فقط اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جو روزے ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں اللہ پاک نے بیان فرمایا سورۃ الدہر کے اندر کہ 3 روزوں کی انہوں نے منت مانی تھی کہ دونوں شہزادے بیمار تھے کہ صحت یاب ہو جائیں گے تو ہم روزہ رکھیں گے۔ اب جب روزہ رکھا تو قرآن مجید میں کیا ہے کہ ان کے دروازے پر یتیم آ گیا، مسکین آ گیا، اسیر آ گیا۔ روزانہ جب افطار کے لیے بیٹھے تو بولے دستک ہوئی، کون؟ یتیم، کیا چاہتے ہو بھائی؟ بھوکا ہوں، کھانا کھلاؤ۔ جو اپنے لیے افطار بنایا تھا وہ سارا اس کو دے دیا، خود پانی سے روزہ کھولا۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا، افطار کا وقت ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی، کہا کون؟ کہا بھائی اسیر ہوں، قیدی ہوں، کیا چاہتے ہو؟ بھوکا ہوں، کھانا کھلا دیں۔ اچھا بھائی یہ لو کھانا لے لو۔ جو اپنے لیے بنایا تھا وہ اس کو دے دیا۔ پھر تیسرے دن روزہ رکھا، یہ نہیں کہ کھانے کو نہیں تو روزہ نہیں رکھیں، تیسرے دن پھر روزہ رکھا، پھر افطار کا اہتمام ہوا، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، کہا کون؟ کہا جی مسکین ہوں، کیا چاہتے ہو؟ کھانا چاہتا ہوں، یہ لو بھی کھانا لے لو۔ تو فرمایا کہ اللہ کی محبت نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جو اللہ کی محبت میں یتیم، مسکین اور اسیر کو کھانا کھلانے والے ہیں۔ کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں۔ یعنی ان کی نیت اتنی خالص ہے کہ خود پروردگار ان کی نیت کی گواہی دے رہا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ بھئی چونکہ ہم نے تمہیں کھانا کھلایا تو ہمارے گھر کا کام کر جانا، ہم نے کھانا کھلایا تو ہمیں جب بھی گلی میں سے گزرو تو مجھے سلام کرنا کہ مجھے کھانا کھلایا۔ نہیں، فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تو تمہیں صرف اللہ کے لیے کھلایا ہے، ہم تمہیں جانتے بھی نہیں اور نہ جاننا چاہتے ہیں، ہم تو پروردگار کو جانتے ہیں، وہ بڑا کریم رب ہے، ہم نے اس کو راضی کرنے کے لیے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ، بلکہ ہمیں تو تھینک یو بھی نہیں چاہیے، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ بولو جی شکریہ آپ کا، ہم نے ہمیں روٹی، ہمیں آپ سے اس کی بھی تمنا نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم تو صرف رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ جو دیتے ہیں اس خوف سے کہ اللہ تو بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی حاجت و ضرورت نہیں ہے، تو پھر پروردگار
ان کی عبادات کو قبول بھی کرتا ہے، ان کے عطیات کو قبول بھی فرماتا ہے، اور اس کا بہترین صلہ اور اس کا اجر دنیا کے اندر بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر آخری شان جو اس وقت بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کی اور اللہ کے محبوب بندوں کی شان کیا ہے؟ اولئک یسارعون فی الخیرات، نیکی کرنے میں دیر نہیں کرتے، نیکی کا موقع ملے فوراً کر لیتے ہیں، نیکی کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں۔ یعنی مومن کی شان ہے کہ نیک کام میں تاخیر، بلکہ نیک کام کے اندر فوراً جلدی کرتا ہے۔ اور جو نیکی کی طرف جلدی کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے اس کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ نیکی کی طرف کرنے کا، جیسے مثال کے طور پہ نماز کا وقت ہوا تو بولتا بھائی پہلی فرصت میں نماز پڑھ لو، پتہ نہیں زندگی کی سانس باقی رہے نہ رہے، کہ ایسا نہ ہو کہ میں نے بولا کہ بھی پہلے فلاں کام نپٹا لیتا ہوں پھر نماز پڑھ لوں گا، کیا مجھے یقین ہے کہ میں زندہ رہوں گا؟ ہرگز نہیں۔ تو کہ جو فرائض اس کے اوپر ہوتے ہیں، مومن فرائض کی غفلت میں کبھی کوتاہی، پہلا معاملہ تو اس کا یہ ہے کہ جو فرائض اس کے اوپر لازم آتے ہیں اول وقت میں اسے پورا کرنے کی کوشش کرتا، اس میں سستی اور تاخیر نہیں کرتا۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام اس کی نگاہ کے سامنے آ جائے تو وہ اس کو حقیر نہیں سمجھتا کہ یہ تو چھوٹا سا کام ہے، نہیں کر کوئی اور کر لے گا، میں کیوں کروں؟ نہیں، میں ایک ایک نیکی کو اپنے لیے ذخیرہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کی حدیث ہے لا تحتقرن من المعروف شیئا، کسی بھی اچھے عمل کو، نیک عمل کو حقیر نہیں سمجھنا۔ پتہ نہیں کون سا چھوٹا سا عمل اللہ کی بارگاہ میں تمہاری کامیابی کی ضمانت بن جائے، ٹھیک ہے نا؟ حضور نے فرمایا کہ نیکی کے جو ہے وہ 60 اور اس سے کچھ زیادہ شعبہ جات ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ ایمان کے 60 اور اس سے کچھ زیادہ شعبہ جات ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے سے چلتے ہوئے کوئی تکلیف دہ چیز نظر اس کو ہٹا دو۔ یہ ہٹانا بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی ایمان کا، اس میں بھی تم غفلت نہیں کرو کہ یار کوئی اور ہٹا دے گا میں کیوں ہٹاؤں، میری ذمہ داری ہے۔ مومن کی ذمہ داری ہے، نیکی مومن کی ذمہ داری ہے۔ مومن کبھی نیکی سے غفلت نہیں برتتا، مومن نیکی کا خوگر ہوتا ہے، جہاں نیکی نظر آتی ہے فوراً بڑھ کر اس نیکی کو اپنے نام اعمال میں شامل کرتا ہے۔ تو اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، کہ جو نیکیوں کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور دوڑ کر نیکی کی طرف جاتے ہیں تو پھر نیکی بھی انہیں ہی ملتی ہے۔ جو نیکی کی طرف بڑھتے ہیں نیکی بھی انہی کے حصے میں آتی ہے، ثواب بھی انہی کے حصے میں آتا ہے، اور جس طرح وہ یہاں نیکی کی طرف رغبت رکھ کر تیزی سے جاتے ہیں، اس نیکی کی برکت سے انشاءاللہ جنت کے اندر بھی اسی طرح دوڑ کر داخل کر دیے جائیں گے۔ تو یہ جو نیکی کی دوڑ ہے، یہ دوڑ کہاں فائدہ پہنچائے گی؟ آخرت میں فائدہ پہنچائے گی کہ جنت میں دوڑ دوڑ کر پہنچ جائیں گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے اوصاف بیان فرمائے۔ عقیدہ کتنا ستھرا ہے کہ ہمیشہ خشیت الہی، کتاب پر پختہ ایمان، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور عمل کیسا کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ وہ بے نیاز ہے، میں یہ کر رہا ہوں تو کسی پر احسان نہیں کر رہا، رب کو میرے اس عمل کی حاجت و ضرورت، وہ بے نیاز ہے، بس وہ اپنی بارگاہ میں اگر قبول کر لے تو اس کی شان کریمی ہے، میری تو بندگی ہے، وہ قبول کر لے تو اس کی شان کریمی ہے، اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ اور پھر جب اللہ کی بارگاہ میں دیں تو اس نیت کے ساتھ دیں کہ اللہ قبول فرما لے، کسی پر احسان نہیں ہے، بندوں پر بھی احسان نہیں ہے اور رب پر بھی احسان نہیں ہے، میں تو بندگی کا طریقہ ادا کر رہا ہوں، بندگی کا سلیقہ ادا کر رہا ہوں کہ مجھے رب نے دیا اور دینے والا بنایا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کروں اس نیت سے کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں تو یہ پھر میرا مال میری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بننے کے لیے وہاں پر پہلے سے موجود ہو۔ اور جو بھی نیکی نظر آئے، جو بھی نیکی کا کام نظر آئے، اس سے کبھی غفلت نہیں برتنا ہے، بلکہ بڑھ کر فوراً وہ نیکی اپنے حصے میں لے لیں۔ کسی کو پانی پلانے کی بات ہو تو فوراً بڑھ کے پلا دیجیے، کسی کا تعاون کرنا ہو تو فوراً جس طرح آپ سے ہو سکے نیکی کو اپنے حصے میں شامل کیجیے۔ یہی طریقہ رہا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پوری زندگی آپ نے لوگوں کو کھلایا بھی ہے، پلایا بھی ہے، انہیں پہنایا بھی ہے، انہیں اڑایا بھی ہے، اور انہیں ایمان اور دین کی نعمت سے بھی سرفراز فرمایا ہے۔ تو الحمدللہ یہ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 57 سے لے کر 61 تک جو آج ہمارے درس کی آیات تھی، الحمدللہ وہ اس کا بیان مکمل ہوا۔ اللہ کریم میرے اس کہے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کی مناسبت سے اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہیں تو ہم اس کو شامل کرتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ ٹھیک کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرا؟ سبحان اللہ، بہت خوبصورت اور بہت ہی پیارا سوال ہے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب ہے محی الدین۔ کیا لقب ہے؟ محی الدین۔ محی الدین کا مطلب دین زندہ کرنے والا۔ تو غوث اعظم کے زمانے میں دین تو موجود تھا، سارے مسلمان تھے، سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کرتے تھے، لیکن خرابی کہاں آئی ہوئی تھی؟ خرابی ہی عقیدوں کے اندر آئی ہوئی تھی، لوگوں کے عقیدے خراب ہو چکے تھے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں پہ جو کام کیا بنیادی طور پر وہ کام ہی عقیدہ ٹھیک کرنے کا کیا ہے، کہ ان کے عقیدے ٹھیک کیے۔ اس عقیدہ ٹھیک کرنے کے لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو منہج و طریقہ تھا وہ دو انداز میں تھا۔ ایک تو پبلک کے لیے ہے، پبلک کے لیے آپ باقاعدہ واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، محفل ہوتی تھی، اس محفل میں لوگ آتے تھے اور غوث پاک بیان کرتے تھے، اس بیان کے اندر لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح ہوتی تھی۔ دوسرا طریقہ تدریس کا تھا، آپ باقاعدہ درس نظامی پڑھایا کرتے تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث بھی پڑھاتے تھے، تفسیر بھی پڑھاتے تھے، فقہ بھی پڑھاتے تھے، اور آپ تجوید و قرات بھی پڑھایا کرتے تھے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ بلاغت بھی پڑھایا کرتے تھے۔ تو آپ باقاعدہ مدرس سے، تو وہاں جب آپ پڑھایا کرتے تھے تو اپنے طلبہ کو باقاعدہ جو اعتراضات ہوا کرتے تھے خراب عقیدے والوں کی طرف سے، ان کے جوابات بھی سکھایا کرتے تھے، کہ اس طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے کے مسلمانوں کے عقیدوں کی اصلاح کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، میرا یہ سوال ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے کے بارے میں کیا فرمایا؟ رہنمائی فرمائیں۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس لقب سے مشہور ہیں؟ غوث اعظم۔ یہ جو غوث ہے، غوث کا مطلب کیا ہے؟ غوث کا مطلب ہے داد رسی کرنے والا، مدد کرنے والا۔ غوث کہتے ہی مدد کرنے والے کو ہیں۔ تو آپ ذرا خود تصور کریں کہ ایک شخصیت کا نام عبد القادر ہے، لیکن زمانہ کس نام سے جانتا ہے؟ غوث اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی مخلوق پر اتنا خرچ کیا ہے، اتنی داد رسی کی، اتنی دستگیری کی ہے کہ زمانہ خود زبان حال سے آپ کو غوث اعظم کہنے لگا ہے۔ غوث کا اردو ترجمہ ہوگا دستگیر، یعنی دستگیری کرنے والا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ تو اللہ کی عطا سے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی مخلوق کی دستگیری کرنے والے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، یا رسول اللہ اسلام کا افضل ترین عمل کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ لوگوں کو۔ اس طرح کی بہت ساری روایت سرکار سے مروی ہیں کہ یہ عمل افضل، یہ عمل افضل، یہ عمل افضل۔ تو ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ کھانا کھلانا کیا ہے؟ افضل ترین عمل ہے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ معمول رہا لوگوں کا کہ آپ کثرت سے لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ ساتھ جتنے ہمارے اکابر بزرگان دین ہیں ان کی حیات مبارکہ کو پڑھیں گے، سیرت کو پڑھیں گے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے وہاں تعلیم اور تبلیغ سے پہلے ان کو کھانا کھلایا جاتا تھا، کہ جب لوگ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آ کر حلال اور پاکیزہ رزق کھائیں گے نا، اس کی بھی برکات ہوتی ہیں، اس کی برکتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ تو جب وہ پاکیزہ رزق معدے کے اندر جاتا تھا تو صرف معدے کو نہیں بڑھتا تھا، بلکہ ان کے دلوں کو بھی نورانی کر دیا کرتا تھا، اور وہ حق کی طرف گامزن ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کا طرز عمل رہا الحمدللہ پوری زندگی۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ کس ولی کی نیاز اور فاتحہ کا اہتمام ہوتا ہے؟ غوث اعظم۔ 11ویں شریف مشہور ہے نا، 11ویں شریف۔ اور 11ویں شریف صرف ربیع الثانی کے مہینے میں نہیں بلکہ پورے سال 11ویں ہوتی ہے، اور بہت ساری جگہ ایسی صرف 11 تاریخ کو نہیں، 6 تاریخ کو بھی 11ویں ہو رہی ہے، 10 کو بھی 11ویں ہو رہی ہے، 12ویں کو بھی 11ویں ہو رہی ہے۔ تو آج بھی غوث پاک کے نام پر کتنا لنگر کھلایا جاتا ہے، یہ ان کی تعلیمات کا ایک سلسلہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، غوث اعظم کے بارے میں زیادہ نیکیاں کرنا کے بارے میں فرما دیجیے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے احوال کو اگر ہم دیکھیں تو آپ بچپن سے ہی نیکی کرنے والے ہیں، چونکہ آپ مادرزاد ولی ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں اطاعت و فرما برداری کے جذبے ایسے ہیں کہ آپ بچپن سے ہی نیکیوں میں رغبت اور سبقت لے جانے والے ہیں۔ بلکہ انتہائی مشہور واقعہ غوث پاک کا کہ آپ جب پیدا ہوئے تو رمضان شریف کے چاند میں شک ہو گیا تھا،
تو آپ نے دن بھر اپنی والدہ کا دودھ نوش نہیں فرمایا، تو پورے زمانے مشہور ہو گیا کہ بھئی رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، چونکہ سیدوں کے یہاں جو شہزادہ وہ اس نے دن بھر دودھ، تو اس وقت جب روزہ فرض نہیں تھا اس وقت بھی غوث اعظم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے والدہ کا دودھ نوش نہیں فرمایا۔ تو ہر لمحہ عبادت میں مشغول رہنے والے، کوئی لمحہ عبادت سے غافل نہیں۔ اور آپ کی جو تلاوت قرآن ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، خود غوث پاک فرماتے ہیں کہ 15 سال تک غوث پاک کا یہ معمول رہا، 15 سال تک، کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد تلاوت قرآن شروع کرتے تھے اور فجر تک ایک رات میں قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے۔ اور رمضان شریف کے اندر آپ ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے، ایک قرآن پاک رات میں ختم کرتے تھے، اور ایک قرآن پاک نماز تراویح میں ختم کرتے تھے۔ 61 قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ ہے نیکیوں میں رغبت اور سبقت۔ اسی طرح نوافل کی ادائیگی اگر دیکھ لیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ یہ ہے نیکیوں میں رغبت اور سبقت، کہ کتنی کثرت سے۔ اچھا، جس کو عبادت کا مزہ لگ جائے پھر اس کو عبادت کرنے کا لطف بھی آتا ہے۔ کاش یہ عبادتوں کا ذوق ہمیں بھی نصیب ہو، ہم بھی اسی طرح سجدے کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام قرب کو پہنچیں۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کا ہمارا درس قرآن، جو قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی کے ساتھ ساتھ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی روشنی بھی لیے ہوئے تھا۔ اللہ کریم ہمارے درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔